بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے چند پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ صاحب سے اصلاح معاشرہ کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم توکل علی اللہ پر بات کریں گے۔ اور آپ صاحب سے پوچھیں گے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس کے بعد توکل کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے یا نہیں؟ جی آپ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ صاحب آج آپ ہمیں توکل کے بارے میں بات کریں گے۔ بھائی صاحب سمجھنے کی بات یہ ہے، توکل اصل توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ، یقین اور بھروسہ۔ اس کی جو ہائی سٹینڈرڈ کی جو فارم ہے نا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ایک دوسرے پہ ہم یقین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اس بندے پر اتنا یقین ہے کہ یہ بندہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک عام یعنی محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس بندے پر مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ تو توکل کی فارم میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر حال جو ہے نا، ہر حال میں اللہ پر اتنا بھروسہ کرے کہ اگر اس کو اللہ کے نام کے ذریعے کوئی بھی کام کرنا پڑے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں، وہ کر ڈالے۔ اب یہ کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو انسان میرے اوپر توکل کرتا ہے نا، اس کو میں وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ پہ ہے، ہمارا یقین اللہ پہ، لیکن ہمارا یقین ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے ریزن پیچھے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے اسباب آزما لیتے ہیں، اسی طرح سارے اسباب آزما لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب اللہ پہ ہمارا یقین ہے۔ یہ یقین نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ تھا کہ ہم پہلے اللہ پر بھروسہ کرتے، اسباب کو ہم نہ دیکھتے۔ اگر اسباب کو دیکھتے ہیں تو پھر توکل باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ پر توکل کر رہے ہیں، توکل کرنے کے بعد ہم ہر بندے سے گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گلہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب اللہ نے مثلا بالفرض ایسا ایک کام ہوا کہ ایک دن ہم دکان پہ گئے، دکان پہ جانے کے بعد ہم سارا دن دکان پہ بیٹھے رہے، کوئی گاہک نہیں آیا۔ شام کو ہم جناب رو رہے ہوتے ہیں کہ آج تو سارا دن دیہڑی لینی گئی ہے، کوئی بندہ بھی گاہک نہیں آیا، سارا دن خالی جانا پڑا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ انسان اگر اللہ پہ توکل کرتا نا تو اس نے یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی تھی۔ ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد آخری جو درجہ ہمارا ہوتا ہے نا، وہ توکل پہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور بات کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو اب اس میں جاتے ہیں نا، کام جب کمپلیٹ خود کر لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، جب ناکامی خود سے ہو جاتی ہے بعد میں کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اب اس کے بارے میں اس کی سمجھنے کی بات ضرورت یہ ہے کہ ویسے تو ہمارا یقین ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ برائی اچھائی وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے فارم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی مشہور ہے، اگر کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی بڑی محنت تھی، پیچھے بڑی محنت تھی۔ جب کوئی ناکام ہوتا ہے پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی۔ یعنی جو کامیابی کا کریڈٹ ہے وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور جو ہماری ناکامی کا کریڈٹ ہے وہ اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے۔ حالانکہ یہ بہت خطرے والی بات ہے، حالانکہ انسان کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے بہترین طاقت ہے نا انسان کے لیے، وہ توکل اللہ ہے، توکل اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اے میرے نبی کیا اعلان کر دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان پر کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں نا تو ہم دکان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم دکان پہ جائیں گے تو چلائیں گے، دکان چلے گی نہیں چلائیں گے نہیں چلے گی، ہم مزدوری کے لیے جائیں گے تو ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اسباب ہے، لیکن اصل جو روزی دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم ایک بات یاد رکھیں کہ برے کام میں اللہ پر توکل نہیں کیا جا سکتا، غلط کام میں غلط۔ اب ایک بندہ ہے وہ جناب وہ کہتا ہے میں سود کا کام شروع کرتا ہوں اور ساتھ میں نیت کرتا ہوں میں توکل اللہ پہ شروع کر رہا ہوں، یہ تو غلط ہے۔ اب ہم ہوتا ہے نا، اب تم یقین کرو سود کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم انویسٹ کر رہے ہیں، ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ سود جوے کے لیے آدمی اگر جوا لگاتا ہے بالفرض
2000 کا ہوا اور پھر وہ کہ میں توکل پہ اللہ کی توکل نے چھڑ دیتی ہے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ یعنی گناہ کے کاموں میں ہم اللہ پہ توکل نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ طور پہ یہ بڑی بات یاد رکھیں، جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا نا اتنا ہی ہمارا توکل اللہ پہ زیادہ ہوگا۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے ہماری محبت ہوگی، اتنا ہی ہم توکل اللہ پہ کریں گے۔ اور جس بندے کے اندر یہ توکل آ گیا نا اللہ کا، اس پہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی بھی نعمت سے ابھی وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ پہ توکل آ جاتا ہے تو انسان غمی میں بھی خوش ہے، انسان پریشانی کے اندر بھی خوش رہتا ہے، انسان مشکل کے اندر بھی خوش رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہوں، آپ حکم دیں۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ خود آئے یا اللہ نے آپ کو بھیجا؟ وہ کہتے ہیں جی میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے خود نہیں بھیجا، میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا توکل اللہ پر اتنا تھا، وہ آگے سے کہنے لگے کہ جس ذات کی وجہ سے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، جس ذات کی وجہ سے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ خود ہی میرا ثواب پیدا کرے گی، تیری ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اللہ کی خود آگ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ سمجھو کہ دنیا کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے انسان موت میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس ذات کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ توکل کی بات ہوتی ہے، یعنی توکل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی کسی روڈ پر بھی، کسی وقت میں، کسی حالات میں بھی کمزور نہیں ہونے دیتا۔